عامر احمد صاحب، کیسے آپ دیکھتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کو؟ قوم بھی خوش ہو لے یا اس کو صرف ہم سیاسی بیان اور خوش فہمی تک سمجھیں؟ عائشہ، وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی بات جو ہے نا، اس میں خواہ وہ سچ ہو خواہ وہ جھوٹ ہو، ایک حقیقت جو اس کے بارے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ہر بات ان کی سے ایک سیاسی بیان ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی سیاستدان سے آپ کوئی بات سنیں تو اس کو ایک سیاسی بیان کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے جو چیز سگنیفیکنٹ لگی ہے اس بیان کے اندر وہ یہ ہے کہ کتنا بے معنی سا بیان ہے، اور یہ کیوں بے معنی ہے اس کا اشارہ آپ نے اپنی تمہید میں بھی بڑے واضح طور پہ دے دیا ہے. کہ کیا سوال یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں، ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام پہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ گھر پہ تو ہم نے اس کو گالی بنا دیا ہے آئی ایم ایف کو، پھر ہم بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایک وزیر خزانہ کو ان کی اپنی پارٹی نے اس لیے اور اس بہانے اپنے عہدے سے ہٹا دیا کہ وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم نے اگر ڈیفالٹ سے بچنا ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اور ان کو تو عہدے سے ہٹا دیا گیا. لیکن چند ہی ماہ بعد وہ گئے بھی آئی ایم ایف کے بعد، ان کی بات صحیح ثابت ہوئی. اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں جانا پڑتا ہے؟ اگر ہم اپنی آمدن نہیں بڑھا سک رہے ہیں اور اپنے اخراجات پر قابو نہیں پا سکتے رہے، اور تو ظاہر ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو قرضہ لینا ہے. اب وہ آئی ایم ایف سے لو، آپ بتائیں مجھے کہ پاکستان کا کون سا حلیف ملک ایسا ہے جس سے پاکستان نے قرض نہیں لیا ہوا؟ سعودی عرب سے نہیں لیا ہوا، امارات سے ہم نے نہیں لیا ہوا، جاپان سے ہم نے نہیں لیا ہوا قرض. آپ ملک بتاتی جائیں جو قرضے دیتے ہیں دوسرے ملکوں کو، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو جس سے پاکستان نے قرضہ نہیں لیا. تو کیا اس صورتحال کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اور بنیادی سوال یہ کہ جو آپ نے بڑی اچھی طرح سے میرا خیال ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ معیشت کے ذریعے نہیں، شاید رن وے کے ذریعے ایک راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اس سے باہر نکلنے کا، جو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. آپ وقتی طور پر جتنے مرضی ڈیفنس پیکٹس کر لیں، جتنی مرضی ڈیفنس سیلز کر لیں، پائیدار حل وہ ہوتا ہے جی جو آپ کے عوام کے جڑوں کے اندر بیٹھ جائے کسی طرح سے. آپ کو چھوٹی سی میں ایک مثال دوں، برطانیہ میں کنجسشن ٹیسٹ لگایا گیا لندن میں، گاڑی لانے کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. لیکن وہ شروع میں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ والنٹری رکھتے ہیں، وہ مجبور نہیں کرتے ہیں کسی کو ٹیکس دینے میں. لیکن اس والنٹری فیز کے اندر بھی 70% لوگوں نے وہ ٹیکس ادا کیا. ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ حکومت نے یہ ٹیکس لگایا ہوا ہے تو انہوں نے ادا کیا. کیا آپ ایسا کلچر اپنے ملک میں اندر بنا سکتے ہیں؟ پھر تو آپ نکل آئیں گے، پھر تو آپ کو آئی ایم ایف کا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کے بغیر مجھے نہیں کچھ ممکن ہے. درست ہو گیا.